وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول الناس بھی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارا محترم اسلام بھائیو، ہمارا موضوع عید میلاد کے عنوان پر چل رہا ہے. آج بھی انشاءاللہ نبی پاک صاحب الاولاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کچھ واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو دنیا کا کیا حال تھا، اس پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں. یہ دنیا ظلم، جبر اور بربریت کا شکار تھی. غریبوں، مظلوموں کے حقوق کو لوگ پامال کر رہے تھے. جو امیر ہوتا، مالدار ہوتا، طاقتور ہوتا، وہ کمزوروں کو دبانے کی کوشش کرتا. ظلم کی آندھیاں، جبر کی آندھیاں تو چل ہی رہی تھی. ساتھ ساتھ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ ہی کھڈا کھود کر دفن کر دیا کرتے تھے. اپنی سگی اولاد اور اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں دفن کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے، لیکن اس دور میں یہ بھی تھا اور اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. اسی طرح اس دور کی ایک خرابی یہ بھی تھی کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا، وہ مر جاتا، اب اس کے پیچھے اس کی بیوی بچتی، اس کے بچے بچتے، تو اس کے ساتھ ان بچوں اور اس بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا وہ بھی بہت ہی نازیبا حرکات تھی. عرب کا معمول تھا کہ اگر کسی شخص کا، مرد کا انتقال ہو جاتا، وہ مر جاتا، تو اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو کئی مہینے تک ایک بند کوٹھری میں بند کر دیا جاتا. صبح شام کھانا پہنچا دیا جاتا اور پورا سال وہ وہاں گزارتے. جب ان کی جانب سے مقرر کی ہوئی مدت اس حال میں گزر جاتی تو پھر اس عورت کو اس کوٹھری سے نکالا جاتا اور نکال کر اس کو کہا جاتا کہ اب تو بازار کی جانب جا. پھر معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بازار کی جانب جاتی تھی تو اونٹوں کی مینگنیاں اٹھا کر لوگوں کو مارا کرتی تھی، اور جس کو لگ جاتی وہ مینگنی تو وہ منحوس قرار پاتا. اس لیے اس کی مینگنیاں جسم میں نہ لگے، لوگ اس کو دیکھ کر دور دور بھاگ جایا کرتے تھے. تو یہ تھا اپنے قریبی رشتہ دار کے مرنے والی بیوی کے ساتھ سلوک. اچھا، اس کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ اس کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ سگا بھائی کا انتقال ہوا، سگے بھائی کی اولاد اب یتیم ہو گئی. اب سگا بھائی اپنے بھائی کی یتیم اولاد کو اپنے گھر میں آنے کے لیے آنے اور
جانے اور گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور اگر کہیں سے پتہ چل جائے کہ میرا یتیم بھتیجا آ رہا ہے تو دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، دروازے کے اندر سے ہی آواز دی جاتی کہ اپنے گھر کو لوٹ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا منحوس سایہ ہمارے بچوں پر پڑے اور ہمارے بچے بھی یتیم ہو جائیں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، ہمارے نبی، آپ کے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ ماحول تھا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے یتیموں کو اتنی عزت عطا فرمائی اور فرمایا کہ یتیم بچے کے سر پر جو ہاتھ پھیرے گا اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ ان بالوں کے بدلے اس کو ثواب عطا کرے گا۔ ایک وہ دور تھا کہ لوگ اس کے سائے سے بھاگ رہے تھے، اور ایک یہ بھی دور دنیا نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کے سائے نہیں بلکہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی فضیلت بیان فرمائی، پھر اس کی کفالت کی فضیلت بیان فرمائی، اس کو کھلانے پلانے کے بارے میں قرآن نے بیان کیا کہ یتیموں کا جو حصہ ہے، یتیموں کا جو مال ہے اس میں خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زینت ان واقعات کو بنایا۔ تو ایک وہ بھی دور تھا جب یتیموں کے ساتھ اس طرح نازیبا حرکات کیے جاتے تھے، اور ایک دور دنیا نے وہ بھی دیکھا کہ جب اسلام آیا تو ان کے لیے بھی رحمت کا پیغام لایا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک رقت انگیز واقعہ رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے ساتھ یہ نازیبا حرکات اور یہ نازیبا سلوک کیا گیا تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کیا رد عمل فرمایا اور معاشرے میں اس کا کیا اثر پڑا، اس کو آپ سنیے۔ پھر اس کے پس منظر میں انشاءاللہ ہم اپنے آج کے دور کے حالات دیکھیں گے کہ آج کے ہمارے دور کے حالات کیا ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو زمانے جاہلیت میں رواج لوگوں نے دے رکھے تھے اور اپنے طور پر رسوم اور رواج بنا رکھے تھے، وہی رسوم و رواج آج تو نہیں پھر سے پنپ رہے ہوں، اٹھ رہے ہوں، جنم لے رہے ہوں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما چکے تھے۔ ایک شخص کا مکے میں انتقال ہوا، رسم کے مطابق اس کے بچے اور اس کی بیوی کو 1 سال تک بند کوٹھری میں رکھا گیا۔ جب 1 سال پورا ہوا اس کے ہاتھ میں مینگنی دی گئی، بازار کی جانب لے جایا گیا اور وہ لوگوں کو مینگنی مارتی، اور جب اس کو لوگ دیکھتے تو دور بھاگتے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تو بیٹے نے اپنی ماں کے جسم میں دیکھا کہ لباس جو ماں نے پہن رکھا ہے وہ پھٹ چکا ہے، وہ سیدھا ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے۔ بچہ نابالغ تھا، اپنے ماں کے جسم پر پھٹے ہوئے لباس کو دیکھ کر کہنے لگا، امی جان آپ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے لیے کپڑا لاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم بازار سے کپڑا خرید کے لائیں، میں اسی میں گزارا کر لوں گی۔ بیٹے نے کہا نہیں ماں آپ مجھے اجازت دیجئے میں کپڑا لے کر آؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا کہاں سے لائے گا؟ بیٹا نے کہا کہ وہ میرا چچا امیر ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانے کا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور آپ کے لیے لباس لاؤں گا۔ ماں نے جب سنا تو اس کو معلوم تھا کہ یہ گھر جائے گا، آواز لگائے گا، دروازہ کھلے بھی ہوں گے تو بند کر لیے جائیں گے اور اندر سے آواز دی جائے گی کہ چلا جا، کہیں تیرا سایہ ہمارے بچوں پر نہ پڑ جائے اور وہ بھی یتیمی کی زندگی گزارنے لگے۔ ماں کو تو سارا معلوم تھا۔ جب ماں نے چچا کا نام سنا تو بیٹے سے کہا نہیں بیٹا وہاں نہیں جانا، کیونکہ ماں جان رہی تھی یہ جائے گا اس کا دل ٹوٹے گا اور پھر یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن بیٹے کو تو معلوم نہیں تھا، وہ تو یہ سوچ رہا تھا میرا حقیقی چچا ہے، میرا سگا چچا ہے، جب میں جاؤں گا تو میرا استقبال کیا جائے گا، گھر میں بٹھایا جائے گا
اور مجھ سے پوچھا جائے گا. جب میں ماں کے کپڑوں کے بارے میں بتاؤں گا تو مجھے نیا لباس دیا جائے گا, خوشی خوشی لے کر آ جاؤں گا. اس کے دل میں تو یہ ارمان مچل رہے تھے, یہ سوچ اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی, لیکن ماں جان رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو ماں نے کہا نہیں بیٹا وہاں نہیں جانا, میں انہی پھٹے پرانے لباسوں میں گزارا کر لوں گی, لیکن تجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹے نے ضد کیا, ماں مجھے ایک موقع دیجیے, میں ضرور جاؤں گا اور میرے چچا ضرور لباس تمہیں عطا کریں گے. جب بیٹے کی ضد ماں نے دیکھا تو ماں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. جب بیٹا گیا اور خرامہ خرامہ اپنے چچا کے گھر کی جانب بڑھنے لگا اور دروازے کے پاس پہنچا, دستک دی, چچا میں آپ کا بھتیجا. جب چچا نے اپنے بھتیجے کی آواز سنی تو اس کا رد عمل دیکھیے, اپنے بچوں سے کہنے لگا جلدی جلدی چھپ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس یتیم بھتیجے کا سایہ تمہارے اوپر پڑ جائے اور تم بھی یتیمی کی زندگی گزارنے لگو. چنانچہ اپنے بچوں کو چھپایا اور اندر ہی سے آواز دی, کدھر آئے ہو؟ بچے نے کہا چچا میرے والدہ کا, میری ماں کا لباس پھٹ گیا ہے, میں ایک لباس لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. چچا نے کہا دور ہٹو اور یہاں سے چلے جاؤ اور اب کبھی نہ آنا, تمہیں لباس تو کیا میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا, اور سن لو اگر دوبارہ ادھر آئے تو پھر تمہاری خیریت نہیں ہوگی. بچہ تو سوچ کے آیا تھا میرا استقبال کیا جائے گا, مجھے بٹھایا جائے گا, پانی پلایا جائے گا, کھانا کھلایا جائے گا, پوچھا جائے گا, اور جب پوچھنے پر میں کہوں گا تو مجھے لباس دے دیا جائے گا. اس کا یہ ذہن میں سوچ اور فکر تھی. جب اس نے اس سوچ کے مخالف رد عمل دیکھا اور اپنے چچا کا برتاؤ دیکھا تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ یہ میں کہاں آ گیا, کہیں میں گھر تو نہیں بھول گیا, کہیں میں دوسرے کے یہاں تو نہیں آ گیا. اور روتا ہوا اپنی ماں کی جانب جانے لگا. راستے میں ایک شخص ملا, کہا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے پوری داستان سنائی کہ میری ماں کا لباس پھٹ چکا ہے, میں نے سوچا اپنے چچا کے پاس جاؤں گا, کہوں گا وہ لباس دے گا, ماں کو پہناؤں گا, میرا دل خوش ہو جائے گا, لیکن اس نے تو میرے ساتھ بڑا ہی ناروا سلوک کیا, بڑا ہی برا سلوک کیا. اس شخص نے جب سنا تو اس بچے سے کہا کہ اس مکے میں تجھے تیری ماں کے لیے لباس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. ہاں ایک شخصیت ایسی ہے کہ اگر تو اس کے پاس جائے گا تو وہ ضرور تجھے دے گا. اس بچے نے کہا وہ کون ہے؟ اس شخص نے کہا کہ حرم کے صحن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے, تو ان کے پاس جا, ان سے کہے, ان سے سوال کر, وہ تجھے ضرور عطا کریں گے. وہ تجھے جھڑکیں گے نہیں, وہ تجھے ڈانٹیں گے نہیں, بلکہ سینے سے لگا کے تیری فریاد سنیں گے اور تجھ کو عطا کر دیں گے. بیٹے نے جب سنا تو رو رہا تھا, لیکن جب یہ بات سنی تو اس کی ڈھارس بن گئی کہ کوئی تو ہمارا پیچھے ہاتھ رکھنے والا ہے, کوئی تو ہمیں سہارا دینے والا ہے, کوئی تو ہمیں عطا کرنے والا ہے. بیٹا دوڑتے دوڑتے ماں کے پاس گیا. ماں نے جب دیکھا تو کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا کیا ہوا, کیونکہ ماں تو جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. جب ماں نے پوچھا تو بیٹا بلک بلک کے رونے لگا اور کہنے لگا ماں میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا کہ جس کو میں سوچ بھی نہیں سکتا. میرے چچا نے مجھے اندر آنا تو پوجا, باہر ہی سے جھڑک دیا اور کہا کہ ادھر کبھی پاؤں بھی مت رکھنا اور چلے جاؤ یہاں سے. ماں نے جب سنا کہ بیٹے کا چھوٹا سا دل شیشے کی طرح چکنا چور ہو گیا, اس نے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ وہاں مت جاؤ, میں اسی حال میں گزارا کر لوں گی, تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ امی میں جب اپنے چچا کے گھر سے تمہارے پاس آ رہا تھا تو راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے مجھے ایک نئی راہ دکھائی ہے اور کہا ہے کہ ایک محمد نامی شخص ہے جو کعبۃ اللہ کے صحن میں موجود ہیں, ان کے پاس جا, وہ ضرور تجھے دے دیں گے. ماں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تو کہنے لگی نانا بیٹا ان کے پاس ہمیں نہیں جانا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما چکے تھے. لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ نیا دین لے کر آئے ہیں,
اس عورت کو بھی معلوم تھا کہ یہ محمد عربی نیا دین لے کر آئے ہیں. تو ماں نے کہا بیٹا میں نے سنا ہے وہ نیا دین لے کر آئے ہیں, ہمیں ان کا دین نہیں قبول کرنا, اور یہ بھی سنا ہے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے اس کی جادو بھری آواز سنتا ہے وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے. کیونکہ کفار مکہ نے یہ بھی اڑا رکھا تھا کہ یہ ہمارے نبی, آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جادوگر ہیں, یہ ساحر ہیں, ان کی جو بات سنتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. تو لہٰذا کفار مکہ آپ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے, دور بھاگتے تھے کہ ابھی محمد عربی کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی اور ہم ان کے دین میں آ جائیں گے. تو اس ماں نے کہا بیٹا نہیں, اس کے پاس نہیں جانا, اس کی جادو بھری آواز تمہارے کانوں میں پڑے گی تو تم اس کے دین پر ہو جاؤ گے, ہمیں اس کا دین قبول نہیں کرنا. اس بچے نے کہا ماں مجھے دین تھوڑا لینے جانا ہے, مجھے تو لباس لینے جانا ہے, میں اپنے کانوں پہ انگلی رکھ لوں گا اور کہوں گا بس مجھے تیرا دین نہیں لینا, مجھے لباس چاہیے, مجھے اپنی ماں کے لیے کپڑا لینا ہے, کپڑا دے دو, میں تیرا دین قبول نہیں کروں گا, بس مجھے ایک موقع دے دیجئے. جب ماں نے بچے کی ضد دیکھی تو اجازت دے دی, ٹھیک ہے لیکن اس کا دین قبول مت کرنا. بیٹے نے کہا ماں کیسی بات کر رہی ہو, مجھے تو لباس چاہیے, مجھے تو کپڑا چاہیے, میں اس کا دین تھوڑا لینے جا رہا ہوں. بچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی ہیں, جان ہی رہے ہیں یہ کس لیے آ رہا ہے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا تو اس بچے کو سینے سے لگا لیا. 1 سال ہو گئے تھے اس بچے کو اپنے باپ سے جدا ہوئے, باپ کا پیار 1 سال سے نہ ملا تھا. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے چمٹا اس بچے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بچے کدھر آئے ہو. اس بچے نے روتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک لباس کا سوال لے کر آیا ہوں, میری ماں کا لباس پھٹ چکا ہے, میں اپنے چچا کے پاس بھی گیا لیکن وہ دینے سے انکار کر دیا, مجھے ایک لباس چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا تم پریشان مت ہو, تجھے لباس میں عطا کروں گا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو ڈھارس دی, اپنے جسم سے لباس اتار کر اس بچے کو دیا اور فرمایا بچے جا اپنی ماں کو یہ لباس پہنا دے. اس بچے نے لباس لیا اور کہنے لگا اے محمد آپ سن لیجئے, میں یہ لباس تو لے جا رہا ہوں لیکن اس لباس کے بدلے آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے میں نے کب کہا کہ تو میرا دین قبول کر, جا یہ لباس لے جا اور اپنی ماں کو پہنا دے. وہ بچہ لباس لیا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں کے سامنے لباس رکھ کے کہا ماں جیسے لوگ کہتے تھے ویسے محبت کو میں نے نہیں پایا, اس سے تو میں نے کہا تھا کہ میں تیرا دین لینے نہیں آیا, تیرا دین نہیں لوں گا, صرف لباس لوں گا. تو اس نے کہا بیٹا میں کب کہہ رہا ہوں کہ تو میرا دین قبول کر, لے یہ کپڑا لے جا, لباس لے جا, اپنی ماں کو پہنا دے. جب ماں کو وہ لباس دیتا ہے تو بچہ کہتا ہے ماں مجھے ایک بات بتاؤ, جن لوگوں کے دین پر ہم ہیں وہ لوگ ہمیں ایک کپڑا دینے کے لیے تیار نہیں, اور وہ شخص جو ہمارے دین پہ نہیں ہے وہ ہمیں ترنت کپڑا دے دیا, تو بتاؤ ایسے لوگوں کے دین پہ رہنے سے کیا فائدہ. ہم اس شخص کی دین میں نہ آ جائیں جو ہمیں دے رہا ہے. تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا یہ واقعہ کہ یتیموں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا جاتا تھا, اور آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی غریبوں کو منہ نہیں لگاتے, یتیموں کو منہ نہیں لگاتے. وہ واقعہ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا, نہ سنا ہو تو سنیے. ایک یہ حقیقی واقعہ ہے, کوئی بنایا ہوا اور گڑھا ہوا واقعہ نہیں ہے. ایک شخص کی بچی تھی, نابالغ بچی, اس نے اپنے باپ سے کہا والد صاحب مجھے کانچ کی چوڑیاں چاہیے. باپ غریب تھا, اتنا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا, حالانکہ کانچ کی چوڑی کتنے 10-20 روپے کی آتی ہے, لیکن وہ آدمی وہ شخص اتنا کنگال اور غریب تھا کہ اپنے بچی کو کانچ کی چوڑی بھی لا کر نہ دے سکا. اور جب بیٹی کی فرمائش پوری نہیں ہوئی تو اگلے ہی دن بیٹی نے سولی پر چڑھ گئی, پھانسی لگا لیا.
اب پیارے اور محترم اسرائیل بھائیو دیکھے اس دور کا واقعہ اور اس دور کا واقعہ، یہ کوئی ابھی 100-200 سال پرانا واقعہ نہیں ہے، 15-20 سال پرانا واقعہ ہے کہ اس بچی نے ہمارے معاشرے میں چوڑی کی فرمائش پوری نہ ہونے پر سولی پر چڑھ گئی۔ تو پیارے اور محترم اسرائیل بھائیو آج بھی ایسے لوگ ہیں وہ سوال نہیں کرتے، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ مانگ لیتے ہیں، لیکن ایک سفید پوش بھی ہوتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، وہ کسی سے کہتے نہیں پھرتے کہ مجھے یہ دو، لیکن جب وہ بڑے بڑے محلات والوں کو دیکھتے ہوں گے تو کیا ان کے دلوں سے آہ نہیں نکلتی ہوگی، بد دعا نہیں نکلتی ہوگی، اور کہتے نہیں ہوں گے کہ ان بڑے بڑے محلاتوں کو آگ لگ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آج مال دیا ہے تو ہم یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، میں عقل والا ہوں، میں بہت شہرت والا ہوں، میں علم والا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی۔ آپ سے مجھ سے زیادہ علم والے، عقل والے، عمر والے بے شمار ہیں، لیکن غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تو نعمت ہے، جس کو دیتا ہے تو اس کو جس طرح دیتا بھی ہے اس طرح لینا بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ہمیں مال اور دولت عطا کر کے اور غریبوں کو نہ عطا کر کے یہ آزمایا جا رہا ہے کہ یہ بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق کا مال ہمیں بھی دے دیا، ہمیں دے دیا، اور ان سے کہا کہ تم صبر کرنا اور ہم سے کہا کہ تم سخاوت کرنا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو اس دور کے حالات ایسے ناگزیر تھے اور ایسے معاملات والے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے اور اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا تو وہ سارا کچھ اونچ نیچ سب ختم کر دیا، اور جن لوگوں کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسی عزت، ایسا مرتبہ، ایسا وقار عطا فرمایا کہ آج تک احادیث اور قرآن پاک کی آیات شاہد ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو کیسی عزت دی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو اسی طرح ہم عید مناتے ہیں۔ عید میں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، نیا لباس چاہیے، بچوں کے لیے بھی چاہیے، ان کے لیے بھی چاہیے، ان کے لیے بھی چاہیے، لیکن کبھی ہمارا ذہن غریبوں کی جانب نہیں گیا کہ چلو غریبوں کو ڈھونڈتے ہیں، غریبوں کے بچوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان سے پوچھے تمہارا لباس بنا، تمہارے کھانے کا انتظام ہوا یا نہیں ہوا۔ کبھی ہمارا ایسا ذہن نہیں گیا، بس اپنا ہی، اپنا اچھا ہو جائے، اپنا اچھا ہو جائے۔ سنو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عید کے دن میں بازار سے گزر رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ چلو بازار سے گزر رہا ہوں تو گھر کے لیے مچھلی پکانے کے لیے لے لوں۔ تو جب میں مچھلی والے کی دکان میں گیا اور کہا کہ مجھے اتنے کلو مچھلی کاٹ دو تو اس نے کہا آپ ٹھہریے، میں مچھلی آپ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ جب مچھلی والے نے مچھلی کاٹنے لگا تو تھوڑا سے پونچھ کی طرف سے زیادہ حصہ کاٹا اور سر کی طرف زیادہ حصہ کاٹ کے ایک برتن میں رکھ دیا۔ مجھے وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، حالانکہ پونچھ تھوڑی کاٹی جاتی ہے لیکن اس نے تھوڑا زیادہ کاٹا اور ایک برتن میں رکھ دیا، اور وہ بھی گندا برتن بھی نہیں، صاف ستھرا برتن۔ خیر میں دیکھتا رہا، جب میری مچھلی تیار ہو گئی تو مجھے دے دیا، میں نے پیسہ دیا، لے کے چلنے لگا، لیکن تجسس تھا کہ یہ پتہ نہیں اس کو کیا کرے گا۔ ذہن میں یہ بھی آیا کہ شاید یہ کسی جانور کو ڈالے گا، کتے بلیوں کو کھلائے گا، لیکن کتے بلیوں کو اگر کھلاتا تو یہ زیادہ کیوں کاٹتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنا سامان لیا، کھڑے ہو کر وہیں پہ دیکھنے لگا کہ تھوڑی دیر دیکھوں شاید کوئی نظارہ ہو جائے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس کو 5 روپیہ دیا اور اس نے کچھ سر اور کچھ پونچھ اٹھایا اور پولیتھین میں بھر کے اس کو دے دیا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا اور کہا بھائی تم اس کا کیا کرو گے، کیا تمہارے پاس کوئی بلی یا کتا ہے جو اس کے لیے یہ لے جا رہے ہو؟ تو جب اس نے مڑ کر دیکھا تو ان بزرگ کو جانتا تھا، شرم سے پانی پانی ہو گیا اور کہا حضور آپ مجھ سے یہ مت پوچھئے، آپ مجھ سے یہ مت پوچھئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بتا تم اس کا کیا کرے گا؟ شرم سے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم مچھلی کھا سکے، یہ پونچھ اور سر اس لیے لے جا رہا ہوں کہ اس کا شوربہ بناؤں گا، مچھلی تو نہیں کھا سکتے لیکن تھوڑا مچھلی کا ذائقہ تو مل جائے گا۔
پیارے اسلامی بھائیو، ایسے لوگ آج کے دور میں بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب سخی ہے، سب مالدار ہے، نہیں. ہم مالدار ہیں، ہمارا پیٹ بھرا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا والوں کا پیٹ بھرا ہے. نہیں، کبھی بھوک برداشت کر کے دیکھیے، پھر پوری دنیا آپ کو بھوکی نظر آئے گی. آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں، دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں جو مچھلی کھانے کو ترستے ہیں، مرغا کھانے کو ترستے ہیں، گوشت کھانے کے لیے ترستے ہیں. ایسے لوگ بھی بستے ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ دولت کے نشے میں، پیسے کے نشے میں ہم تو اتنے بدمست ہو گئے کہ اپنا پیٹ بھرا ہے تو دنیا چنگی ہے، اپنا سب کچھ اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے. نہیں صاحب، ایسے لوگوں کو بھی ہمیں دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اور رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا. اپنے بچے کی شادی میں لاکھ کروڑ روپے خرچ کر دینے والوں، غریبوں کے گھر میں نان شبینہ کا انتظام نہ کرنے والوں، تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور ایک شخص کے بارے میں ابھی تازہ واقعہ ہے، پتہ چلا کہ اپنے بچی کی شادی کر رہا ہے، 25 آئٹم بنوا رہا ہے اور لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے، فخر کر رہا ہے کہ میں 25 آئٹم اپنے بچی کی شادی میں بناؤں گا. 25 آئٹم بنانے والے ایک آئٹم غریبوں کو نہیں دے سکتا؟ ایک آئٹم کم کر کے غریبوں کو نہیں نواز سکتا؟ غریبوں کا پیٹ نہیں پال سکتا؟ یہاں تو فخر کیا جاتا ہے، میں نے فلاں شادی کی تھی، اتنا کروڑ روپیہ خرچ کیا، اتنا لاکھ روپیہ خرچ کیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا. اور روایتوں میں ہے بندہ قیامت کے دن اپنا پیر بارگاہ الہی سے ہٹا نہیں پائے گا جس وقت تک اس بندے سے رب تعالیٰ 4 سوال نہ کر لے. انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. حرام سے تو نہیں کمایا، سود سے تو نہیں کمایا، اور اپنے فیشن پرستی اور اپنی زندگی کی آرائش میں تو خرچ نہیں کیا. غریبوں کو دیکھا. تو یہ پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، نبی کی زندگی ہمیں درس دے رہی ہے. ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے کہ عید کا دن ہے. صحابہ عیدگاہ میں منتظر ہیں کہ سرکار آئیں، عید کی نماز پڑھائیں. سرکار تیار ہو کر اپنے حجرے سے نکلتے ہیں. راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ، یتیم بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے. آپ نے پوچھا بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ سب بچے ہنس خوش رہے ہیں، خوشی کا دن ہے، تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا میرا والد انتقال کر گیا ہے، مجھے کوئی نہلانے دھلانے اور کپڑا پہنانے والا نہیں ہے، نہ کوئی مجھے عیدگاہ کی جانب لے جانے والا ہے. جب سرکار نے یہ سنا تو بچے کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے آئے اور فرمایا کہ اس کو نہلاؤ دھلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ. اور جب وہ بچہ تیار ہو گیا، سرکار انگلی پکڑا کے اسے عیدگاہ کی جانب لے جا رہے ہیں. تو ہمارے نبی کا تو یہ درس ہے، ہمارے نبی کا تو یہ طرز ہے، یہ عمل ہے. اور آج ہمارا عمل کیا ہے کہ اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کے تو جائیں گے، لیکن کوئی غریب نظر آئے گا تو اس کو نظر بھر کے دیکھیں گے بھی نہیں. اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایک بات یہ بھی سن لیجیے، ہم اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں اور اسی عیدگاہ کے اطراف میں کچھ بچے سامان بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ہندوؤں کے نہیں ہوتے، غیر مسلموں کے نہیں ہوتے، مسلمان کے ہوتے ہیں. ہمارے بچے تو خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن وہ بچے بیچ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہیں. کوئی چھولا بیچ رہا ہے تو کوئی کیا بیچ رہا ہے. کیا ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ ان کو بیچنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ کیا ان کے لیے عید کا دن نہیں ہے؟ یقیناً جس طرح ہمارے لیے عید کا دن ہے اسی طرح ان کے لیے بھی عید کا دن ہے، لیکن ان کے ساتھ مصیبت ہے، ان کے ساتھ غربت ہے، جس کی وجہ سے وہ خوشیاں نہیں منا سکتے. تو ہم تو ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں.